الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الأنبياء والمرسلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ، قرآن پاک کا مطالعہ ہمارا جاری ہے. سورہ الاعراف کی آیت نمبر 171 تک ہم پڑھ چکے ہیں. آج انشاءاللہ آیت نمبر 172، 173 اور 174 پڑھیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ، اور جب تیرے رب نے بنی آدم کے پشت میں سے ان کی ساری اولاد کو جمع کیا، وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اور ان کو اپنے سامنے کھڑا کیا، حاضر کیا. الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ یعنی ان سے پوچھا، سامنے کر کے ان سے ایک سوال پوچھا، الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، تمہارا مالک نہیں ہوں؟ قالوا بلا، سب نے کہا ہاں، کیوں نہیں، شہیدنا، ہم اس پہ گواہ ہیں. اگلا فرمائے گا ان تقولوا یوم القیامت، میں نے کام کہ اس لیے کیا، ان تقولوا یوم القیامت انا کنا عن ھذا غافلین، کہ تم یہ نہ کہہ دینا قیامت کے دن کہ ہم تو اس چیز سے غافل تھے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا. اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ایک حقیقت، ایک واقعہ کی طرف اشارہ فرمایا ہے، اور انداز یہ قرآن کا ہوتا ہے کہ وہ اس سے بات شروع ہوتی ہے جب یہ کام ہوا تھا، یعنی کہ ایک حقیقت طرف اشارہ کیا جا رہا ہوتا ہے کہ یہ کام ہوا ہوتا ہے یا ہونا ہوتا ہے، جو بھی اس کے لیے ایک لفظ استعمال ہوتا ہے کہ جب ایسا کام ہونا ہے یا ہوا ہے اپنے وقت میں. وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ، جب تیرے رب نے لیا من بنی آدم ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ، تیرے رب بنی آدم کے ساری پشت میں سے اس کی اولاد کو اکٹھا کیا، پکڑا لیا. وَأَشْهَدُهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، ان کو اپنے سامنے جمع کیا. یعنی کہ ایک واقعہ یہ گزرا ہے، لیکن پوری بنی آدم، پوری انسانی جتنی بھی انسان اس دنیا میں آنے تھے، آدم علیہ السلام سے شروع ہوئے، اور آخری انسان جو اس دنیا میں آئے گا، ظاہر ایک کوانٹٹی، ایک مقرر اللہ کے یہاں، جتنے بھی انسان ایک آخری آئے گا، کب ختم ہونا ہے دنیا میں آخر. تو اس پوری کی پوری انسانیت کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے سامنے جمع کیا. وہ کس شکل میں جمع کیا ہے، وہ روح تھے یا جسم تھے، جو بھی تھے، اس بحث میں ہمیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن جو بھی تھے اللہ کے سامنے وہ حاضر ہوئے. جب حاضر ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ان سے ایک سوال کیا، ایک کوشچن کیا اپنے سامنے رکھ کے کہ بتاؤ میں تمہارا رب ہوں کہ نہیں، تمہارا مالک ہوں، تمہارا پالنے والا، تمہارا سب کچھ، تمہارا آقا ہوں کہ نہیں ہوں؟ اللہ فرمایا قالوا بلا، سب نے کہا کہ ہاں ہے. اکبر اللہ نے حجت قائم کی چیز کے کہ یہ کام میں اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ نہ ہو کہ قیامت کے تم یہ کہو کہ ہم تو پتہ نہیں تھا ہمارا رب کون ہے، کون ہے ہمارا مالک، ہم تو اس سے غافل ہی تھے. اس کے بعد اگلا جملہ بھی آ رہا ہے کہ او تقولوا، یا تم یہ کہہ دو کہ انما اشرک آباؤنا، ہمارے آباء و اجداد نے شرک کیا تھا، من قبل، میں ہمارے سے پہلے، وکنا ذریۃ من بعدہم، ہم تو ان کے بعد ان کے اولاد تھے. افتہلکنا بما فعل المبطلون، کیا تو ہمیں اس چیز پر ہلاک کرے گا جو کہ باطل لوگوں نے اپنا کام کیا تھا، ان لوگوں نے، یعنی کہ جو گناہ کیے تھے ان کی پاداش میں تو ہمیں ہلاک کرے گا. یعنی کل کو اللہ کے سامنے تم یہ عذر نہ پیش کرنا کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا. اللہ نے سب کو اپنے سامنے کر کے یہ وعدہ ان سے لیا. اب یہاں پہ ایک سوال اکثر پیدا ہو جاتا ہے، جو کیا جاتا ہے کہ ہمیں کیا پتا، ہمیں تو کوئی یاد نہیں اللہ نے ہم سے کوئی وعدہ لیا کہ نہیں لیا. اللہ تعالیٰ خامخواہ ہمارے پر ڈالے جب میں نے وعدہ لیا تھا، بتاؤ ہمیں تو کوئی یاد نہیں، ہم تو پیدا ہوئے دنیا میں آ گئے، ہمیں تو بالکل نہیں یاد ہم نے اللہ سے ایسا عہد کیا یا نہیں کیا. اب اس کا جواب جو بہترین علماء کرام دیتے ہیں یہی دیتے ہیں کہ دیکھو جب اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے اس کا مطلب یہ کام ہوا ہے. اب ہمیں وہ یاد ہے یا نہیں ہے یہ اس چیز کی دلیل نہیں ہے، اگر ہمیں یاد ہے تو کام ہوا ہی نہیں سرے سے. کہ سب سے بڑی مثال ہمارے بچپن کے دن ہے، شروع کے ہمارے جو ہم 9 ماہ اپنے ماں کے پیٹ میں بچہ رہتا ہے وہ ہو گیا، اس کے بعد بچپن کے 1 2 سال 1.5 سال ہوتے ہیں، وہ انسان کو بالکل یاد نہیں ہوتا وہ کیا رہا کیا کیا. یا انسان کے باپ دادا جو اس دنیا سے گزر گئے، وہ انہوں نے دیکھا بھی نہیں، کوئی یاد بھی نہیں سرے سے. لیکن یہ حقیقت ہے جو گزری ہوتی ہے، انسان 9 مہینے ماں کے پیٹ میں بھی رہتا ہے، اس کے بعد جو بچپن میں آ کے دن گزارتا ہے، جو کچھ کرتا ہے اس کے ماں باپ اس کو بتاتے ہیں کہ تو یہ کرتا رہا، تو یہ کرتا رہا. وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ تو ہمیں کر ہی جا رہا، مجھے تو کوئی یاد نہیں، یہ سب کچھ میں نے ایسے کیا، میں ایسے روتا تھا اور میں ایسے ہی کرتا تھا. لیکن وہ حقیقت ہوتی ہے جب ماں باپ بتاتے ہیں تو رات کو اس پہ یقین کرنا پڑتا ہے کہ ہاں واقعی ایسا ہی ہوا. آپ بتاتے ہیں اور جو اس وقت کے ہم عمر ان کے ہوتے ہیں سب بتاتے ہیں کہ ہاں تو ایسا ہی تھا. تو انسان کو یقین کرنا پڑتا ہے، انسان کو بتایا جائے گا تیرا باپ ایسا تھا، تیرا دادا ایسا تھا، پردادا ایسا تھا، جو بھی پچھلے ہوتے ہیں ان کے بارے میں جنہوں نے ان کو دیکھا ہوتا ہے بتاتے ہیں کہ وہ ایسے کرتے تھے، یوں کرتے تھے. انسان چاہے اس وقت نہیں ہوتا، انسان کو یاد بھی نہیں ہوتا، انسان دنیا میں موجود بھی ہوتا ہے لیکن وہ چیزیں بھول چکا ہوتا ہے. اپنے بچپن کا وقت انسان دنیا میں موجود ہوتا ہے لیکن اس کی ہوش اتنی قائم ہی نہیں ہوتا، بڑے ہوتے وہ چیزیں بھول چکا ہوتا ہے. تو لیکن انسان اس حقیقت کو ڈینائی نہیں کر سکتا، نہیں ایسا تو کبھی ہوا ہی نہیں تھا. تو بالکل اس طریقے سے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو بتا رہا ہے کہ یہ کام ہوا ہے تو ہمیں کو یقین کرنا پڑے گا ہاں واقعی ہوا ہے، کیونکہ یہ اللہ کی سچی کتاب ہے، اس میں کوئی کسی کہانی نہیں، کوئی جھوٹ نہیں، نعوذ باللہ بھرا ہوا اس کے اندر. جو بات آ رہی ہے بالکل 100% حقیقت آ رہی ہے. اب یہ حقیقت ہم پر وہ آشکارا ہو گئی، ہمیں بتا دیا گیا ہے کہ ہم اس چیز کا اقرار کر کے آئے ہیں اللہ کے سامنے. تو اب ہمیں
اوپر عمل پیرا ہونا ضروری ہے کہ ہمارے علم میں یہ چیز آ گئی ہے کہ ہم نے اپنا اللہ کو ہمارا رب مانا ہوا ہے، ہم نے اقرار کیا اللہ سے اس چیز کا، چاہے وہ ہمیں یاد بھی نہیں ہے۔ اب اس کی جو ڈیمانڈز ہیں، اس کے تقاضے ہیں اس کے رب کو ماننے کے، وہ اب ہمیں ہر حال میں پورے کرنے ہوں گے۔ اگر نہیں کریں گے تو ہماری پکڑ ہوگی، کیونکہ اللہ نے ہمیں بتا دیا کہ یہ وعدہ ہم اللہ سے کر کے آئے ہیں، وہ یاد ہے یا نہیں یاد اس کا کوئی اس کے اندر سروکار نہیں ہے۔ تو اللہ نے یہ چیز بتایا کہ وقت گزرا ہے کہ ہم نے اللہ صاحب نے وعدہ کیا، اللہ نے ہم سے وعدہ لیا اور ہم نے کہا کہ ہاں بالکل ایسا ہی ہے، اور حجت اللہ نے اس چیز پہ یہی قائم کیا کہ یہ چیز عذر اللہ کے سامنے قبول نہیں ہوگا کہ ہمارے آباء و اجداد شرک کرتے تھے، ان کے کام الٹے تھے، ہم تو ان کے بچے تھے، ہمیں کیا پتہ، ہم تو اسی راستے پہ چلتے تھے جو ہمارے ماں باپ نے بتایا نہیں۔ کہنے کا مقصد یہ ہوگا نا کہ ہمارے آباء و اجداد شرک کرتے تھے، اب کیا تو ان کے کام میں ہمیں ہلاک کرے گا، یعنی کہ وہ جو ہمیں دے گئے ہم بھی اسی پر چلتے رہے، ہمیں کیا پتہ تھا۔ لیکن اللہ کے یہاں یہ عذر جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہوگا۔ اللہ کا فرمائے گا وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، ہم اس طرح مفصل کر کے اپنی نشانیاں بتاتے ہیں، پوری تفصیل کے ساتھ بتا دیتے ہیں، اس میں کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، کوئی مبہم چیز نہیں جو ہمیں سمجھ میں نہ آئے، اور کس لیے کہ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، تاکہ وہ پلٹ آئیں، رجوع لیں اپنی چیز، اگر غلط راستے پہ جا رہے ہیں تو فوراً رجوع کر لیں، پلٹ آئیں وہاں پہ واپس جو کہ صحیح راستہ ہے۔ اب یہ وہ روش اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ہمیں کلیئر کیا ہے جو عام طور پہ ہمیں یہاں پہ ملتی ہے دنیائی معاملات میں۔ جو لوگ دین سے زیادہ شوف نہیں رکھتے ان کے پاس یہی عذر ہوتا ہے کہ ہمیں کیا پتہ، ہم تو بس سیدھے سادے لوگ ہیں، ہمیں تو معلوم ہی نہیں، ہمارے باپ دادا ہمیں یوں ہی بتا دیا، ہمارے مولوی صاحب نے ہمیں یہ بتایا ہوا ہے، ہم یہ تو چل رہے ہیں، مولوی صاحب جانے ان کا کام جانے، ہمارے ماں باپ جانے، ہمارے تو اس میں کوئی قصور نہیں، ہم تو اس معاملے میں گویا کہ آنکھیں بند کیے ہوئے چلے جا رہے ہیں۔ یہ آنکھیں بند کرنا ہم سمجھ لو اپنا ایک عذر بنا لیتے ہیں کہ اللہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا، پتہ ہوتا تو اگر ہم نہ کرتے پھر تو ہم گناہ گار تھے، ہمیں پتہ ہی نہیں تھا تو ہم کیا کرتے۔ لیکن اللہ تعالیٰ صاف طور پہ یہاں پہ بتا رہا ہے، اب چاہے ہمیں یاد نہیں ہے کہ ہم نے اللہ کا رب کہا یا نہیں کہا، لیکن اللہ بتا اسی لیے رہا ہے کہ یہ عذر میں کل کو قبول نہیں کروں گا، میرے سامنے یہ نہیں کہنا کہ ہمیں نہیں پتا تھا، جب اللہ نے آگاہ کر دیا تو اب آپ کو پتہ لگانا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس چیز کہ تم نے ہمیں آنکھ دی، تمہیں کان دیے، دل و دماغ دیا سوچنے کے لیے، یہ تمام چیزیں مسئول ہیں اللہ کے سامنے، ان کا سوال ہوگا، تم نے سوچے سمجھ لیا کہ ہم صلاحیت دی، میں نے عقل سمجھ دی، آنکھیں دی، کان دی، ان کو تم نے کیوں نہیں استعمال کیا، اصل حقیقت تک کیوں نہیں پہنچے۔ دنیائی معاملات میں تو ہم بہت سمجھدار بنتے ہیں، دنیائی معاملات میں الٹ کام چلتا ہے کہ ہمارے بڑے ہمیں بیوقوف نظر آتے ہیں، انہیں کیا پتا تھا، ہم آج زیادہ سمجھدار ہیں، ہم جو بات کر رہے ہیں، اور ماں باپ تو بیچارے سیدھے سادے تھے، وہ تو اتنے پڑھے لکھے بھی نہیں تھے، آج ہم نے بڑا علم حاصل کیا، آج ہم جس نتیجے پر پہنچ رہے ہیں ہمارے بڑوں کو اس چیز کا کوئی نہیں پتا تھا۔ دنیائی معاملات میں ہمارا ذہن الٹ ہوتا ہے کہ ہم بڑوں کو بیوقوف سمجھتے ہیں، خود عقل مند سمجھتے ہیں، لیکن جہاں دین کا معاملہ آتا ہے وہاں ہم خود بیوقوف بن جاتے ہیں، ہمیں تو کچھ نہیں پتا، ہمارے بڑوں نے کیا جناب، وہ کوئی پاگل تھے بھلا، وہ بڑے سمجھدار تھے۔ بالکل ہم جو ہے الٹ پیٹرن پہ چلتے ہیں، اور یہ ہمارا صرف جان چھڑانے کا ایک اندازہ ہے کہ ہماری کو پکڑ نہ ہو، ہم بس دنیا معاملہ میں لگے ہوئے، یہاں بڑا مزہ آ رہا ہے ہم اس میں لگے رہیں، دینی معاملات میں ہم ذرا پرے پرے رہیں، یہ ہماری جان چھڑانے والی بات ہے۔ لیکن اس طریقے سے جان نہیں چھوٹی، کہ ہم بڑے اچھی طریقے سے اس بات کو سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ جگہ جگہ یہ چیز اشارے دے کے بتاتا ہے، اور یہاں بھی ان آیات میں اللہ تعالیٰ واضح اس چیز کا اشارہ دے رہا ہے کہ یہ عذر اللہ کے سامنے قابل قبول نہیں ہوگا کہ بڑوں نے غلطی کی تھی تو بس ہم بھی چلتے رہے، تو ہمیں کیوں ہلاک کرے گا، اللہ ہلاک کرے گا اس چیز کے اوپر، اس چیز میں معافی نہیں ہوگی۔ اللہ جل جو ہمیں صلاحیتیں دی ہیں وہ دی ہی اس لیے تاکہ ان کو استعمال کریں، جس طرح ہم دنیائی معاملات میں استعمال کرتے ہیں، دنیائی معاملات میں ہم بڑوں کے پیچھے نہیں چلتے آنکھیں بند کر کے، اپنی صلاحیتوں کو استعمال کرتے ہیں اور مزید ترقی سے ترقی کرتے ہیں۔ یہی کام ہم نے دین کے معاملے میں بھی کرنا ہے، جو کہ ہمارا اصل مقصد ہے اس دنیا میں آنے کا۔ یہ دنیا کے چکروں میں پڑنا ہمارا مقصد نہیں ہے، یہ تو ہم نے ایک دن چھوڑ کے چلے جانا ہے، اصل مقصد آخرت ہے جس کے لیے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے، تیاری ہم نے اس کی کرنی ہے جو ہم نے آگے ہمیشہ کی زندگی ملنی ہے، اصل تیاری اس کی ہونی چاہیے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شیطان نے ہمیں دھوکے میں ڈال رکھا ہے کہ دنیائی معاملات میں ہم بڑھ چڑھ کے آگے چلتے ہیں، دینی معاملات میں ہم پیچھے ہٹ جاتے ہیں، یہ الٹ زندگی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھنے کی، صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا اور آخرت دونوں جگہ کامیاب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔